باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا كريم. آمين ثم آمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اجعلنا هادين مهتدين. آمين ثم آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Para number 25 حمیم سجدہ کا کنٹینیوشن، صرف چند آیت رہ گئی تھی، 9-10 آیت تھی اس کے پاس. لاسٹ پارٹ آف دا حمیم سجدہ یا سورۃ الفصلت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حمیم سجدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد، الیہ، الہ is the حرف جر، he is the ضمیر، ضمیر متصل، الہ طرف، اس کی طرف، he is اس کی ضمیر، اس کی طرف یرد لوٹایا جائے گا، رد یرد لوٹایا جانا جس کا میننگ ہوتا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. علم الساعہ، ساعہ is the قیامہ. Here the meaning of الساعہ is the قیامہ. علم الساعہ the knowledge of or the time of قیامہ، the علم of قیامہ. تو علم of قیامہ کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ قیامت کا علم صرف اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ وہ وہی جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کیسے ہوگی، کیا کچھ ہوگا. ہاں، ہم کو اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ڈالا ہے. الحمدللہ. وما تخرج من ثمرات، وما اور نہیں، یہاں ما از ما آف نیگیشن ہے، اور نہیں نکلتا، تخرج نکلتا، من الثمرات یا من ثمرات، اوکے، من ثمرات پھلوں میں سے، ثمرات پھل، ثمرون از دا ثمر از دا سنگولر، ثمرات از دا پلورل، پھلوں میں سے. اور یہ نکرہ ہے، یو آل آف یو نو دا نکرہ، نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اینی پھل، اینی کائنڈ آف پھل، اینی فروٹ. پھلوں میں سے کوئی پھل، من اکمامہ اپنے غلافوں میں، ہر پھل اپنے اوپر ایک غلاف لپیٹا ہوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پھل کے مغز کو بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک چھلکا سا چڑھایا ہوتا ہے، اس کا ایک آؤٹر لیئر ایک ہوتا ہے جس کو غلاف کہتے ہیں، اپنے غلافوں میں سے. اور نہیں، وما اور نہیں، تحمل حاملہ ہوتی ہے، من انثی کوئی مادہ، مادہ ہی حاملہ ہوتا ہے، ذکر مادہ نہیں ہوتا ہے، وہ مادہ نہیں رکھتا ہے. ولا تدعو، تو کوئی حاملہ، کوئی مادہ حاملہ وہ نہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، اس کے علم کے بغیر. کب جنم دے گا؟
تو the ilm is only up to Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، نادا ینادو ہوتا ہے پکارا جانا، وہ یوم اور جس دن پکارے گا انہیں، این شرکا، کہاں ہی میرے شریک، جن لوگوں کو تم نے اپنے شریک ٹھہرا لیا تھا، اپنا مجھ سے زیادہ فوقیت دی تھی، مجھ سے زیادہ ترجیح دے رکھی تھی، وہ کہاں ہی تمہارے شریک جن کو تم ترجیح دے رہے تھے، پریورٹی دے رہے تھے، پریورٹائز کر رہے تھے آپ لوگ، جن لوگوں کو میرے سے زیادہ ان کو آپ پسند کرتے تھے، ترجیح دے رہے تھے، میرے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ ہر کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس دن پکارا جائے گا، کون سے دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہی میرے شریک، لاؤ پروڈیوس کرو ان کو، لے آؤ اپنے شرکا کو، دنیا میں جن کو تم نے ٹھہرا لیا تھا اپنا شریک، مجھ سے زیادہ ترجیح دے دی تھی، اپنا الہہ مان لیا تھا، بنا لیا تھا۔ قالو، تو سارے لوگ کہیں گے، اذنک، عرض کر چکے ہیں ہم تجھ سے، نہیں ہے۔ تب کہیں گے یا اللہ ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بتا دیا ہے تجھ کو، نہیں ہے منا، ہم میں سے کوئی گواہ، من شہید، کوئی گواہ نہیں۔ کیا کریں گے اس دن؟ ہم سب کیا جواب دیں گے؟ ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں اے ہمارے رب، ہمارا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ہم رہے تھے، ایسے کر رہے تھے ہم، اوکے، مستی میں آ کر یا گمراہی میں پڑھ کر، ڈیویٹڈ چیزوں میں پڑھ کر، مگر ہمارا گواہ کوئی نہیں۔ تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ قالو، تو وہ کہیں گے اذنک ما منا من شہید، اوکے۔ تو الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو قیامت کے واقع ہونے کا علم کس کو ہے؟ آپ کو ہے، آپ کے بڑوں کو ہے، آپ کو پتا ہے، یا آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو پتا ہے، یا آپ کے شوہروں کو پتا ہے، یا آپ کے گھر کے بڑے ولی امام، یا جس مزاروں کے پاس جا کر تم دعائیں کرتے ہو، جس کو اپنا بڑا مان لیا ہے، یا اپنی نوکریوں کو، یا اپنے باسس کو، یا اپنی اولاد کو ہی، یا اپنی نیند کو، یا اپنی خواہشات کو، یا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو، کیونکہ we used to follow the رسم و رواج، the traditions and customs of our great ancestors۔ ہمارے خاندان میں یہ چلی آ رہی ہے، پور کی فاتحہ، فلاں فلاں فاتحہ، اس کو ہم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ قرآن کلاس جائے کہیں بھی، ہم کو کیا، ہم کو تو یہ کرنا ہے، اس کے لیے محنتیں کریں، اور محنتوں پہ محنتیں کرتے ہیں آپ، تو کہاں ہیں وہ ساری چیزیں جن کو تم نے میرا شریک بنا لیا تھا، جو مجھے درجہ دینا چاہیے تھا، جو میرا حق تھا، وہ حق تم نے مار کر انہیں دے دیا، کہاں ہے؟ پروڈیوس کرو۔ تو قیامت کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا علم ہے جتنا آپ کو ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین جو ریویلیشنز، جو وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے لے آ کر پہنچاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب واقع ہونا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور ہم یہاں ایسے بنے بیٹھے ہیں دنیا میں جیسے کہ ہم کو سب کچھ پتا ہے، جیسے کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے۔ کیا کہنے ہیں ان باتوں کی؟ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اور اللہ اگلے آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بس میں نے اتنا ہی ٹکڑا ڈالا ہے، کیا ہے اللہ کا علم کی وسعت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی وسعت ہے، وسعت مطلب کیپیسٹی ہے، کتنا واسٹ ہے،
کتنی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم انکمپس کر کے ہے. اس کے بیان میں فرماتے ہیں اس کی صفت علم جو ہوتی ہے وہ بھی ایک صفت، ایک ایڈجیکٹیو جو ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. اسی طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہیں. جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، جو علم کامل، دا موسٹ کامل مطلب دا موسٹ کمپلیٹ علم آف ایوری تھنگ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ بنانے والا وہی ہے، اس لیے اس کا علم بھی وہی رکھتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ وسلام کو بھی نہیں، انہیں بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے. مقرب بندوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. تو ہم میں سے کوئی ہے جو فارچون ٹیلنگ کے پاس جاتا ہے کہ میرے فیوچر کی باتیں بتاؤ، کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہوگا، یہ کیا ہے، آئندہ دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہوگا؟ اور ہم فارچون ٹیلرز کے پاس، سود سیئرز کے پاس جا کر ہم بیٹھ کر پوچھا کرتے ہیں، سنتے ہیں. اور یہاں وہاں لوگ جو بیانوں میں یہ باتیں جو سن کر ایسے لوگ جو بولتے ہیں وہ سن کر آ کر بتاتے ہیں، تو ہم کتنے غور سے، توجہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں. اتنی توجہ، اتنے غور کے ساتھ ہم اللہ کے کلام کو نہیں سنا کرتے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 53 54 میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورہ حمیم سجدہ کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق. دیکھو سنریہم، ان قریب تم دیکھ لو گے. سا in front of a verb means ان قریب very shortly، وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے. تو بہت شارٹلی will come to know you will see all these things. آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشائیوں کو تم بہت جلد دیکھ لو گے. کہاں پہ؟ فی الآفاق، in the horizons. دیکھو 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 بھی میری نشانیوں کو ہورائزنس میں دیکھو. اور اتنی دور اپنی گاہ نہ ڈال کر نہیں دیکھتے ہی، تو اپنے فی انفسہم، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نفسوں کو دیکھو، اپنے جسم کی بناوٹ کو تو دیکھو. تمہارے جسم کی بناوٹ کے ایک ایک اعضاء کو تم جان لو گے، دیکھے گے، اس کا میکانزم دیکھو گے، تو you will come to know کہ حتی یتبین لہم انہ الحق. اوکے، سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں آپ لوگوں کے؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. تمہارے رب کے علاوہ اور کوئی کافی ہے؟ اس لیے انہ، without any doubt، بے شک، پورے یقین کے ساتھ، علی کل، ہر چیز پر، شیء، شہید، ہر ایک ایک چیز پر وہ گواہ ہے، وہ کھلم گواہی دینے والے، وہ شہید ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، it is also one of the حوامیم. اس کے ساتھ، حامیم کے ساتھ عین سین قاف کا اضافہ کیا گیا ہے حروف المقطعات میں. کذالک یوحی الیک، کذالک، اسی طریقے سے، اسی طرح، جسٹ لائک دس یا جسٹ لائک دیٹ، یوحی، وحی کرتا ہے، الیک، آپ کی طرف. the ضمیر، this ضمیر is referring to رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی وہ ویسے ہی وحی کیا کرتا تھا جو آپ سے پہلے پیغمبر اور انبیاء اکرام گزرے ہیں. الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا ہے؟ اپنی تعریف، اپنے خوبصورت اسماء و صفات کو بیان کرتا ہے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے، العزیز، زبردست ہے، قہر و غلبے والا ہے، اوکے، لا منتہا قدرت کا مالک جو ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 11، فاطر السماوات والارض، فاطر ہے اللہ سبحانہ وتعالی، is the creator، originator
of as-samawati wal ard, of all the universes and of all the worlds, یا earth. تو آسمانوں، اب یہاں پھر اگین آسمانوں کی جگہ آپ کو کیا لینا ہے، بتا سکتے ہیں کیا آپ کو لینا ہے میننگ؟ السماوات آتی ہیں تو کیا میننگ آنا چاہیے؟ all of سارے the آسمان universes and Milky Ways galaxies. تو اسی نے جعل لکم بنایا ہے، اس نے بنایا ہے لکم تم سبوں کے لیے یا تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، تمہاری جنس سے، تمہارے نفسوں سے، ازواجا جوڑے بنائے. کہیں باہر کی دنیا سے لے کر آ کر نہیں بنایا ہے تمہارا جوڑا، تمہارے ہی جیسے جنس سے جوڑے بنائے ہی. ومن الانعام، اور من الانعام انعام جانوروں، مویشی جانوریوں سے، the herd of the cattle، ازواجن و جانوروں میں بھی جوڑے بنا دیے. جانوروں میں دیکھتے ہیں چرند پرند میں ہر ایک چیز کا جوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، حتیٰ کہ پیڑوں میں بھی جوڑے بنا دیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. سوچ رہے ہیں آپ ان باتوں کو، کیسے ہوگا وہ بنانے والا؟ آپ ان باتوں کی طرف جاتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، کیونکہ ہم کو سوچنے کا وقت کہاں ہے. ہمارے دماغوں میں تو وہ شارٹس و ٹک ٹاک پڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام کے ریلز پڑے ہوئے ہیں، صرف وہی پڑے ہوتے ہیں. ہم کسی کی طرف نہ دیکھنے جاتے ہیں نہ سننے جاتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ ان کسی بھی چیزوں میں نہیں ہوتا. علم کی طرف ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے. ہم اتنا ہی علم حاصل کرتے ہیں دنیا کا بھی جتنا ہم کو کمانے کے لیے ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک چیز میں ان کے جنس کے مطابق ان کے جوڑے بنائے. اوکے، یذرؤکم فیہ، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں پھیلا رہا ہے. وہ ان کے گروتھ وہیں پہ رک نہیں گئی ہے، پھیل رہے ہیں. ان کی بڑھوتری، ان کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور وہ گرو بھی کر رہے. اب ہمارے یہاں پاپولیشن کتنا گرو ہوتا کتنا کچھ ہو گیا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند، کمثلہ اس کی مانند، لیس نہیں ہے، شیء کوئی چیز، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور بصیر خوب دیکھنے والا ہے. ایٹ اے ٹائم ساری دنیاوں میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ دیکھتا ہے. امیجن کرے کیسے دیکھ رہا ہوگا اوپر بیٹھا ہوا وہ. امیجن کرے، ٹرائی ٹو امیجن آل دیز تھنگس، ٹرائی ٹو ویژولائز آل دیز تھنگس. ہم سولار سسٹم کے کون سے ارتھ میں ہیں، وہ کتنا دور ہے، اور جو ان سسٹمز میں جو اپر ہائٹس میں جو آسمان بنائے ہیں، تو ان آسمانوں کے اوپر 7 لیئر سے، لیئر پر لیئر، ہر لیئر میں، آسمان کے ہر لیئر میں اتنے ہی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنے ہی پلانٹس بنائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ان سب کے اوپر بیٹھا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے ہم کو واچ کر رہا ہے، کس طریقے سے ہم کو سن رہا ہے. Try to imagine all these things. تو کیسا سمیع ہوگا، ایٹ اے ٹائم سب کی آوازوں کو سنتا ہے وہ. کیا کوالٹی ہوگی سمیع ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہم کو بس اتنا ہی دیا ہے، ایٹ اے ٹائم ہم 1-2-3 آوازیں سن سکتے ہیں، دیٹس اٹ. ہم 10-20 آوازیں بھی ایک ساتھ نہیں سن سکتے. ہماری اتنی لمیٹیڈ یہ پاور ہے سننے کی، اتنی ہی اتھارٹی ہم کو دی گئی ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ کیسا سننے والا ہے، السمیع البصیر، خوب سننے والا. امیجن کیا آپ نے، کہاں ہے؟ اگر بورڈ ہوتے، کلاسز میں بیٹھے ہوتے تو میں ڈرا کر کے لکھ کر آپ کو بتاتی میں. تو کیسے بیٹھے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی شیء، اس کے جیسا کوئی وجود کسی کا وجود نہیں ہے.
وهو السمیع البصیر. تھرا اٹھتا ہے جان، دل اور جان جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں، بولنے نہیں ہوتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے زبانوں سے کچھ ادھر ایسے ویسے نہ نکل جائے. اس لیے میری پیاری بہنوں، جو صحیح نکلتا ہے اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کے مطابق، تو اٹ از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور میری زبان سے جو غلط نکل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے، اور آپ بھی معاف کریں کہ یہ صرف میرے نفس شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ ایک جامع ترین آیت ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فاطر السماوات والارض. یہ جو آیت نمبر 11 of the سورۃ الشورى جو ہے، یہ جامع ترین آیت ہے. کس کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیوٹیفل سے ایٹریبیوٹس کے بارے میں. ایک موسٹ کمپلیٹ ترین آیت. آیتوں کو اس لیے یاد کریں آپ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اس کا بینگ ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا ان پرسن، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے تم سب آپ کی پرسنالٹی ہے الحمدللہ، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ہوگی، مگر ہم کو اس کی کیفیت کا نہیں پتہ. اس کے صفات کیسے ہوں گے؟ صفات کو تو قرآن میں اتنا فرمایا ہے، اتنا فرمایا ہے. اس کے افعال کیسے ہیں، اس کے ایکشنز، وہ کیا کچھ کرتا ہے، اس کو وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں اپنے لیے فرمایا ہے. اس کے صفات و افعال و اس کے کمالات جیسا کوئی نہیں. وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور حدیث. اور قرآن کے علاوہ کسی سادھو نے کہا، کسی صوفی نے کہا، کسی اور بندے نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہے، کسی فلاں نے ایسے کہا، تو اٹ از ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیبل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث میں. از اٹ کلیئر ٹو یو آل؟ بولیں گے، بتائیں گے تو میں آگے بڑھوں گی. Yes, ma'am. Alhamdulillah. الحمدللہ. جی میم. الحمدللہ. تو ابن تیمیہ رحم اللہ، ایک گریٹ محدث، ایک گریٹ مفسر، ایک گریٹ امام، کہتے ہیں کہ امت کے اسلاف دا سلف صالحین، دا پائس پریڈیسیسرز جس کو کہتے ہیں، اور ان کے اماموں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو اس صفت کے ساتھ متصف کرتے تھے. اس صفت، اس ایڈجیکٹو کے ساتھ ہی وہ جانا کرتے تھے جو اس نے خود بیان کی ہے، یا جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیوٹیفل ذات و صفات و کمالات کے بارے میں کوئی حدیث رسول یاد ہے؟ آپ کو میمورائزڈ ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ ہم کو تو حدیثوں کا صحیح پتہ بھی نہیں ہے. which is what حدیث، ہم کو وہ بھی پتہ نہیں ہے. اور ہم بغیر تحریف و تعلیل کے و تعطیل کے، اور بغیر کسی کیا کہتے ہیں ایگزامپل کے، بغیر کسی یوسیج کے، ہم کو کہنا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اس کے کمالات، اس کے صفات کو آج تک کوئی پورے طریقے سے بیان کر پایا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنے نہ وہ الفاظ ہی، نہ وہ طاقت ہے بولنے کی، نہ وہ جانتا ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان کتنی مرتبہ، ہزار نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں مرتبہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن کو پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، تو اس کی موتیاں، اس کے تفکرات و تدبرات ختم نہیں ہونے میں نہیں آتے. اس کے عجائب، قرآن کے دا سرپرائزز، دا میراکلز، دا عجائب ختم ہونے میں نہیں آتے. اس قرآن کے اعجازی شان وہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتی. تو کیسے کوئی جان سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے؟
جبکہ اتنا کچھ قرآن میں بھرا پڑا ہے، اتنا کچھ ہے کہ ہم اسے 10 زندگیاں بھی لگا دیں تو اس قرآن کو ہم نہ جان سکیں پورے کا پورا. اور ہم اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہمارے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو پھیلانے، اس سے محبت کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے یہ اصول ہیں. خیر، کسی کو اور کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں at the end of the class. آیت نمبر 25 ادھر سورۃ الشعراء. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہ وہی ہے. کون ہے وہ؟ الذی دون ہو، وہ جو یقبل التوبۃ، جو توبہ قبول کرتا ہے. کس کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ جانوروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پیڑوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کس کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. کس کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ بھئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. عن انسانوں کی. عبادہ، اپنے بندوں کی. وَيَعْفُو، اور وہ کیا کرتا ہے؟ درگزر بھی کرتا ہے، معاف کرتا ہے. عن السیئات، ان کے گناہوں کو. وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے. ما تفعلون، ما is whatever، my موصولہ here. ما تفعلون، whatever you do، whatever the amal, the action you are doing، اللہ سبحانہ وتعالی يعلم، وہ جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، تو توبہ کو کیا؟ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جانور نہ توبہ کرتا ہے، نہ اس کو توبہ قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں، یا وہ توبہ کی وہ چیز ہی نہیں ہے ان کی زندگیوں میں. ہاں، توبہ اور توبہ کے شرائط انسانوں کی زندگیوں میں ہے. انسانوں کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. یہ علم حاصل کر کے اس طریقے سے ہم کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے. تب کہیں جا کر وہ انسانوں کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور انسانوں کے اندر جو بھی سیئات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یا برائیاں ہوتی ہیں، یا بد مزاجی ہوتی ہے، وٹ ایور اٹ میں بھی، اس کو دور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسے یعفو کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. چلو جانے دو، اگنور کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، معاف کر دیتا ہے. معاف ایسے کرتا ہے. یعفو ہے ڈالا ہے لفظ. سی دا بیوٹیفل اسٹرکچر آف دا ورڈ یعفو، جو روٹ لیٹر عین فا واو جس کا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے معاف کرنے کا میننگ آتا ہے، ایسے معاف کرنے کا میننگ آتا ہے. معاف کرتا کرتا ان کو پلین پیج کی طرح کر دیتا ہے. پیج، وائٹ پیج جیسے ہوتا ہے، نو داغ دھبا. اس لیے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی سے عفو مانگنا چاہیے، درگزر مانگنا چاہیے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹ جائیں، اور وہ ہمارے نامہ اعمال کا پیج پاک و صاف ہو جائے. اس لیے تو اس رمضان الکریم میں آپ کو وہ دعا مانگنے کی، کثرت سے دعا مانگنے کی تلقین کے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی دعا مانگتے ہیں آپ؟ اللهم اللهم إنك انك عفو تحب العفو فاعف عني. تحب العفو ویری فاعف گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مانگ رہے ہیں آپ سبھی لوگ؟ سبھی پڑھے ایک مرتبہ وہ دعا پڑھے. وہ اللہم انک انك پڑھیں. عفو تحب اللهم العفو إنك فاعف عفو عني. تحب العفو فاعف عني. تو الحمدللہ رب العالمین. تو توبہ کی 5 شرائط ہوتے ہیں. جانے توبہ کی، میں اتنے دنوں سے صرف آپ کو توبہ کا جب بھی آیت آتی ہے توبہ کے بارے میں کہا کرتی تھی، اس کے شرائط کے بارے میں کہا کرتی تھی. نو یہاں پہ یہ موقع آ گیا ہے کہ آپ کو توبہ کی شرائط معلوم کرائی جائے. تو توبہ کے 5 شرائط ہوتی ہیں، 5 کنڈیشنز آف دا توبہ ہوتی ہے. تو نمبر 1، اس تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. توبہ فار اللہ سبحانہ وتعالی، استغفار فار اللہ سبحانہ وتعالی میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص with your نیت and your sincerity. It is a combination of 2 words، نیت plus sincerity. سیکنڈ پوائنٹ، گناہ پر ندامت ہو. آپ ندامت آپ کو ہو، پچھتاوا ہو. ندامت کا لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پچھتانا تو آپ سمجھتے ہی. ریگریشن ہو تمہارے اندر کہ you have to regret about your گناہ.
थर्ड पॉइंट इज गुनाह से किनारा कशी भी करने का तुमको अज़्म करना है। पछताने के बाद, इखलास करने के बाद, पछताने के बाद गुनाह रब फिर से दोबारा या गुनाह के नजदीक भी हमको नहीं जाना है, उससे बाजू साइड में हो जाना है। दैट इज द फोर्थ पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज आइंदा ना करने का इरादा करना है। ये गुनाह फिर मैं अपनी जिंदगी में नहीं दोहराऊंगी। ये गंदी संदी बातें, ये चगलखोरी की बातें, इनसे उनसे कहने की बातें, जो इन औरतों के अंदर ज्यादातर हसद व जलस व एनवी जो होती है, उसकी वजह से वो सब कुछ करते हैं, चगलखोरियां लगाते हैं, हत्ता कि उन मासूम लड़कियों पर या मासूम लोगों के पर बुरे इल्जामात लगाने से भी पीछे नहीं हटते। वो भी डंके की चोट पर वो करते हैं ये सब काम, और अपने मौकूफ में वो सही डटे हुए होते हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके अना को जो तस्कीन मिलती है। खासकर मर्द भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मर्द हजरात नहीं करते, उनमें भी होता है, मगर औरतों में ये रुझान ज्यादा होता है। तो आइंदा ना करने का इरादा करना, आइंदा कुछ हो सो हो, मुझे उसके नजदीक भी नहीं जाना है, आइंदा मुझे नहीं करना है, इसका पक्का इरादा कर लेना। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले पहले तौबा करना। कई औरतें क्या करते हैं, मैंने सुना है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, कि नहीं जो हो सो हो जाए, हो गया, हाँ चलो हम आखिर वक्त में या हम उम्रे को जा रहे होते हैं या हज को जा रहे होते हैं, तो तब हम जाकर लोगों से अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे, उनके साथ जो भी बुरा किया हुआ होता है उससे हम तौबा कर लेंगे। ये भी है हमारे अंदर, या नहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पता उस बंदे के ऊपर तौबा के दरवाजे ही बंद कर दिया हो, आप नहीं जानते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वी डोंट नो, ये सब इल्मुल गैब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस किस के ऊपर बंदों की तौबा को के दरवाजे बंद कर देता है। अब देखते हैं कि लोग जो गुनहगार होते हैं या गुनाह किए हुए होते हैं या नहीं किए होते, वल्लाहु अलम, तौबा व इस्तगफार तो बहुत ज्यादा करते हैं, मगर उनकी जिंदगियों में वो नाकामियां, वो रंजिशें, वो आजमाइशें, वो फितने फसादत भरे हुए होते हैं, उनकी वो मुश्किलें दूर नहीं होती। तब ऐसे में भी वो बंदा नहीं समझता कि मेरे ऊपर शायद तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए हों, क्योंकि मैं इन 5 शर्तों के ऊपर पूरी नहीं उतरी। मैं तौबा तो कर रही हूँ मगर मेरे तौबा के अंदर इखलास नहीं है, वो नीयतें नहीं है, मेरे अंदर गुनाह पर नदामत नहीं हो रही है। मैं किसी क्लास को गई थी, वहां एक दिन गई थी या 1 साल गई थी दौरा कुरान में, तो वहां ऐसे बता दिया, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि उन चीजों को समझा नहीं। यही सारी चीजें होती हैं। द फिफ्थ शर्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले पहले तौबा करना है। और हुकूकुल इबाद, द राइट्स ऑफ द पीपल, हुकूकुल इबाद, राइट्स ऑफ द पीपल से मुतल्लक एक जायद शर्त है। ये 5 शराइत के अलावा एक और वन मोर शर्त और कंडीशन अकॉर्डिंग टू, यानी कि रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द पीपल इज, जिसके हक में इंसान ने कमी की है, जिसकी कमी के है, वह हक में कमी करके बातें सुनाई, चगलखोरी की है, या इधर की उधर बात लगाई है, या किसी को उसकी बातें सुनने के लिए भेजा है, या उससे हसद करके कोई बात कह दी है, या काम ऐसा कर दिया है, वगैरह वगैरह। तो जिस इंसान के हक में कमी की है, उसके हक को पूरा करके बरीउ जमा हो जाए, वो इंसान से भी तौबा व इस्तगफार कर लेना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, बहुत इरे में आकर, जा मैं ही बुरी, चल मैं ही झूठी, मैं ही बुरी, मैं ही तुझसे तौबा करती हूँ, तू मुझे माफ कर, चल भाई मेरे से गलती होगी माफ कर, ऐसा मोटा मोटा कह देते। और बहुत दिनों के बाद यही बात रिपीट करते रहते हैं ऐसे बंदे। मैं सब बंदों का नहीं कर रही हूँ, जो लोग ऐसे करते हैं उनका मैं कह रही हूँ। कि कहते हैं कि मैंने तो तौबा कर ली थी, मैंने तौबा उससे, मैंने उससे उससे भी माफी मांग ली, वो माफ किया या नहीं, वो हक आपने पूरा किया या नहीं, ये आप नहीं जानते। तो हुकूकुल इबाद, ये भी एक पॉइंट आता है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आयत नंबर 37, वल्लदीना यजतनिबूना कबाइरल इस्म, वल्लदीना वो लोग, दोज़ यजतनिबूना परहेज करते हैं, उन्हें के
اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. کبائر کبیرہ اسم از دا گناہ. کبائر الاسم کبیرہ گناہوں سے. کبائر کبیر کی جمع کبائر، الاسم گناہ، بہت بڑے گناہوں، یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے. والفواحش اور فحشائی یا بے حیائی کے کاموں سے. یجتنبو جو اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُ اور جب غضبناک ہوتے ہیں، غضبو غضبناک جو اردو میں بھی کہتے ہیں بھئی اس کو کتنا غصہ آ گیا، کتنا غضبناک ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے زبانوں میں. تو ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اوکے، جو لوگ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، ایسے میں جب وہ غصہ ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، تو بھی وہ معاف کر دیتے ہیں. اوکے، تو ایمان اور توکل کے بعد نمبر 1 از دا ایمان، اس کے بعد توکل علی اللہ کے بعد جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم کو اجتناب یا پرہیز کرنا ہے ضروری ہے، تو ان کا ذکر فواحش اور کبائر دونوں میں آ گئے. کبائر الاسم اور فواحش. فواحش فحشا کی جمع فواحش، بے حیائی. کوئی بھی قول، اب بے حیائی کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ان دونوں کو بھی دیکھیں، اب سمجھیں موٹا موٹا ہی صحیح. تو کوئی بھی تمہارا بات جو ہوتی ہے، قول ہوتا ہے یا فعل یا ایکشن ہوتا ہے جس کی قباحت حد سے بڑی ہوتی ہے. قباحت مطلب جس کی برائی، اس کے برے سمٹمز اور برے اثرات جو ہوتے ہیں، بری بات کے برے اثرات ہوتے ہیں، ہم سورہ یاسین میں پڑھ لیا ہے. اچھے کام کے اچھے اثرات، برے کام کے برے اثرات. قباحت جو ہوتی ہے حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. مثلا زنا، قوم لوط کا عمل. قوم لوط کا عمل کیا تھا، لواطت، انہیں کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے. نیچرل وے جو ہے، عورت مرد کے ساتھ جو اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ نہیں کرتا تھا. اور ان کے اندر شدید بخل وغیرہ بھی تھی، کنجوسی بھی تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فواحش کے کھاتے میں یا حصے میں آتے ہیں یہ باتیں. کبیرہ گناہ، کبائر الاسم کیا ہوتا ہے، کبائر کا لفظ یہ تو عام ہے، سبھی جانتے ہیں اس لفظ کو. اور فحشا کا لفظ بھی جانتے ہیں. فحشا کا یہاں زیادہ تر اردو میں عام معنی یہ لیا جاتا ہے، جو پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کو ہی کہا جاتا ہے فحشا کر کے. مگر فواحش میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کو ابھی بتائی گئی ہیں. تو جس میں فواحش بھی آ جاتی ہیں، کبیرہ گناہ میں فواحش کے گناہ بھی آ جاتے ہیں. اوکے، اور فواحش کا لفظ ان کو نفرت دلانے کے لیے خاص طور پر الگ بھی فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ بھی فرمایا. حتیٰ کہ کبائر الاسم کہہ دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیتا تو کبائر الاسم فواحش کام بھی آ جاتے تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے اس کی امپورٹنس کے تحت. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے کی حالت میں معاف کر دینا. اوکے، یہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود آپ فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے معاف کر دینا. اور یہ لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے وقت میں معاف کر دینے والے. یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نہایت مضبوط ارادے کے مالک، جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے سلف صالحین جب غضبناک ہوتے، ایسی آیت یاد آ جاتی تو فوراً وہ معاف کر دیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے کا انتقام نہیں لیا، کتنی بھی بڑی بات ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کر دینا کا پلان کیا گیا، اس کی کوشش بھی کی، جس کا آپ شکار ہوئے، آپ کو زہر بھرا گوشت دینا، بکری کھلائی گئی، وہ بکری میں زہر بھر کر وہ اس طریقے کی بکری کھلائی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے انتقام نہیں لیا. کئی ساری باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں تو you will come to know all these things. اپنی ذات کے لیے جو آپ کو ذاتی نقصان پہنچانے کا تھا، اس میں کبھی آپ نے کسی کے ساتھ انتقام نہیں لیا، غصہ نہیں بتایا. ہاں، اب یہ بات سنیں غور سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حرمتوں میں سے
کسی حرمت کو، حرمت مطلب دا سیکریٹ تھنگس آف دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے اگر توڑا، اوکے، کسی کو توڑا جاتا، کسی رول اور ریگولیشن اس کے خلاف چلتا، یا اس کو جانتے ہوئے بھی وہ اس کو ایسے ویسے کر گزرتا، تو آپ اللہ کی خاطر انتقام لیتے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اپنی ذات کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے احکام توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں کرتے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے. ہم کو ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے مسلمان ہو گئے اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمس کہتے رہتے؟ تو مسلمانوں کا اخلاق کتنا گر گیا ہے دیکھیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اونچائی کا کیا کہنے. آیت نمبر 38 والذین استجابوا لربہم، والذین، اور وہ دوزو یعنی کہ جن لوگوں نے استجابو قبول کر لی، کوئی بات قبول کر لی. کس کی بات قبول کر لی؟ وہ لوگ لربہم، اپنے رب کی بات کو قبول کر لی ہے. وہ اقاموا الصلاۃ، قبول کر کے اس کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کیا، صلاح کو اسٹیبلش کیا. وہ امرہم، اور حکم دیتے تھے یا کام کا، امرہم شورا مطلب صلح و مشورہ کرنا. یہ سورت کا نام ہے صوت الشورا ہے، صلح و مشورہ کرنا، کنسلٹ کرنا، کاؤنسلنگ کرنا. اوکے، تو جو لوگ اپنے رب کی بات کو قبول کر لیتے، دل و جان سے مان لیتے، اور نماز بھی قائم کرتے وہ، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا کام جو دل و جان سے اپنے رب کی بات مان لیتے، نماز قائم کرنے کے بعد آپس میں ہر ایک کام میں آپس میں صلاح مشورہ سے طے کرتے، یعنی صلاح مشورہ سے وہ کام وہ کرتے وہ لوگ. اور اس رزق میں سے، رزق یعنی کہ پروویژن، سسٹیننس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے. شورا بینہم، آپس میں صلح و مشورہ کیا کرتے تھے. ومما، اور اس میں سے رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے. تو اس آیت کے اوپر دیکھیں ہم کیا فٹ اینڈ فائن اتر رہی. یہی آیت ہے جس میں اس سورت کا نام شورا لیا گیا ہے. سوچیں کیا ہماری زندگیوں میں کہیں شورا کا نام ہے بھی، صلاح مشورے کا کام ہے بھی یا نہیں؟ ہم تو کسی کو کتنی بھی اپنے تیرے ہو جائے، اور رشتہ دار، یہ جو کوئی بھی فرینڈس ہو یا رشتہ دار ہو، یہ صلاح مشورے کرنے کے لائق لوگ جو نالجبل پیپل ہوتے ہیں، ان سے کبھی ہم یہ بات نہیں کرتے. صلاح مشورہ تو کس چڑیا کا نام ہے؟ ہماری زندگیوں میں اس چڑیا کا نام ہی نہیں. تو 4 چیزیں جن پر عمل کرنا اتحاد امت، جس کے اوپر رکھی گئی ہے، اتحاد امت کی بنیاد رکھی گئی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اگر وہ کام میں تو آپ ناکام ہو بھی جائیں تو بھی آپ کو ریوارڈز ملے. کیا ایسے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں؟ بھئی اس کا میں نے اس سے صلاح مشورہ کیوں نہیں، غلط مشورہ دے دیا، جان بوجھ کے اس نے غلط مشورہ دیا، میرے سے دشمنی نکالنا چاہتا تھا، اس لیے میرے ساتھ ایسے ہو گیا. ہم یہ کہہ کر رشتہ کاٹ کر توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ صلاح مشورہ کرنے کے بعد آپ ناکام بھی ہو جائے تو بھی آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ دس از دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف اللہ سبحانہ وتعالی. اس کو ہم نے دل و جان سے مانا، اس کے بعد برا ہو یا اچھا ہو، اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے، تو یہ ساری چیزوں کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی ان چیزوں کے اوپر بیسڈ ہو. دیز آر آل دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف آور لائف. استجابوا لربہم، رب کی پکار پر لبیک کرنا. استجابوا لربہم، اللہ کی پکار کا جواب دینا. جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پکار آ رہی ہے، اللہ کا کلام آ رہا ہے، تو فوراً سے پیشتر آگے بڑھ کر لبیک کہنا. Yes, I am present. Yes, I am present. I listen to it and I will do it inshallah. یہ ہم کو کہنا ہے.
اور یہ کہنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد نماز یعنی کہ صلاح کو قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا بانڈ، ان کی یونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. امرہم شورا بینہم، بینہم آپس میں مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں. اوکے، اور یہاں 4 کوالٹیز اس آیت میں بیان کی ہی، یہ 2 تو ہم نے پڑھ لی. اب اگلی 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، استجابوا لربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو بھی ان کے ٹیلنٹس، ان کے اسکل، ان کی صلاحیتیں جو ان کو دیتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. صلاحیتیں بھی جن انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کا رزق ہے ان لوگوں کا. مگر ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اسکلز کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ان کو بروئے کار لاتے ہیں، نہ اس کو ہم آپس میں خرچ کرتے. اوکے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ابھی آیتیں سن رہے ہیں تو اس کے بعد ان آیتوں کو آپ فالو کریں. اوکے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شورا کرتے آپس میں. شورا، شارا یشور شورا، شارا یشور. اوکے، ماضی مستقبل، شورا دیٹ از دا مصدر. اس کا ایکچوئل میننگ، لٹرل میننگ آف دا ورڈ شارا یشور، چھتے سے شہد نکال. شہد کی مکھیاں جو اپنا ہنی بی، ان کا وہ جو گھر بناتے ہیں شہد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا. تو اس چھتے سے شہد نکالنا، شارا کا میننگ یہ ہوتا ہے. تو مشورہ جو ہم دیتے ہیں، شورا جو کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو صلاح و مشورہ، ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو مشورے کو مشورہ اور شورا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے. جیسے چھتے میں کتنے سارے بیز مل کر اس شہد کا چھتا بناتے ہیں، تو اس لیے اس کو اس طریقے کا نام دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا جو نام ہوتا ہے شورا کرنا، اس کو اس لیے ایسے نام دیا گیا ہے. لٹرل میننگ اور ٹرمینالوجیکل میننگ میں یہ اتنا اچھا کوریلیشن ہوتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے احکامات میں دیر از نو مشورہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں نو مشورہ، بس وہ کرنا ہے، ہم کو کر گزرنا ہے. ہاں، آپس کے معاملات میں ہم کو صلاح مشورہ کرنا ہے. اوکے، آپس کے تعلقات میں باہمی مشورہ کرنا ہے. اوکے اوکے کیا بھائی، شورا کے چند مور یہ چیزیں یہ میں بتانا آپ کو چاہتی ہوں کہ اس میں تو سب سے پہلی ہم نے آیت وہ پڑھی کہ لیس کمثلہ شیء. اوکے، تو اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور حدیث ہے. لا الہ الا اللہ جب تم کہتے ہو، میزان میں جب وہ رکھتے ہیں آپ کے کہے ہوئے کلمات، یہ صرف ایک کلمہ میزان میں سب سے بھاری ہو جاتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ لیس کمثلہ شیء. رمضان میں اتنی کثرت سے پڑھے ان سارے کلمات کو، ان کا ذکر کرتے رہیں آپ، تاکہ آپ کے اسکیلز بھاری ہوتے رہیں. اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 40 میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحرث الآخرہ نزد له فی الحرث. دنیا بیج بونے کی جگہ ہے. واٹ از دس دنیا؟ تم کو عمل کرنے کے لیے یہ موقع دیا گیا ہے، آرام سے لیٹے رہنے کے لیے نہیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے، آرام سے بیٹھے رہنے کے لیے نہیں. آرام 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 ہی پانا، خوشیاں ہی پانا، خواہشات کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سجنے سورنے کی خواہشات کو پورے کرنے کا نام دنیا نہیں. دنیا بیج بونے کا، تمہارے نیک عمل کو کرنے کا، یا جو بہترین بیج ہوتے ہیں بہترین پیڑ کے، تو بیج بونے کی جگہ ہے، مطلب عمل کرنے کا کی یہ جگہ ہے. اور آخرت جو ہوتی ہے وہ فصل کاٹنے کی جگہ ہے.
جو تم دنیا میں نیکی کے بیج جو بوتے ہو، آخرت میں بیج بونے سے جو فصل اگتی ہے، جو ویجیٹیشن اگتا ہے، اس کو کاٹنے کی جگہ ہوتی ہے آخرت. اتنی بہترین اگزامپل دیا گیا ہے آیت نمبر 40 میں سورۃ الشورى میں. اندر 44 آیت میں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ، فی روضات الجنہ میں ہوتے ہیں. جو لوگ آمن و عمل الصالحات کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ روضات الجنات میں ہوتے ہیں. اوکے، تو روضات الجنہ کیا ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، تو جنت کے باغ دنیا میں کہاں ہیں بھائی؟ پوچھو مجھ سے، میں سمجھاؤں گی آپ کو. اگر آپ جانتے ہیں تو الحمدللہ. اچھا چلے، جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو شاید ان کو پتا ہے اس لیے نہیں پوچھتے. تو جن کے دماغوں میں سوالات کل بلا رہے ہیں تو ان سے پوچھو. جو خاموش بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں تو ان سے پوچھے، آپ پوچھ کر معلوم کر لیں. تو جنت کے باغوں سے، وہ باغات کیا ہے جنت کے؟ دنیا میں جنت کے باغات، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جنات کے باغوں میں سے گزرو، یا دنیا میں جنت کے باغوں پر سے گزرو، تو کچھ چغلیاں کرو، کچھ کھا لو پی لو. تو کون سے لوگ ہیں دنیا میں اور جنت کے باغات؟ اصحاب کرام کو بات نہیں پتا چلی تو وہ فوراً سے پیشتر سوال کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں سوال نہیں کرتے. جو بھی کہہ دیا جاتا ہے خاموش سے سن کر اٹھ کر چلے جاتے. کہیں اگر جان لیے تو ہم کو عمل نہ کرنا پڑے، ڈر جاتے. تو ایسے لوگ کیا آگے بڑھ پائیں گے دنیا میں؟ نہ اپنی زندگی میں بھی آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے باغات پر سے گزرو تو تم کو چر لیا کرو یا چگ لیا کرو. لوگوں نے پوچھا ریاض الجنہ یا روضات الجنہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جنت کے باغ، روضات الجنہ جنت کے باغات، یہ کیا چیز ہے دنیا میں؟ کہاں سے آئی ہے یہ جنت کے باغ؟ یہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ ہم نہیں جانتے، پلیز ہم کو اس بات کی وضاحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغات دنیا میں وہ ایسے باغات ہیں. کون سے باغات ہیں؟ ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں. ذکر کی مجلس کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن کلاسز ہوتے، حدیث کلاسز جو ہوتے، جہاں لوگ مل بیٹھ کر ایک جگہ کلیکٹ ہو کر اکٹھے ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے میننگ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، صرف سنتے ہیں. میں سنا رہی ہوتی ہوں تو اب لوگ سنتے ہیں، آپ آگے بڑھ کر کوئی سوال نہیں کرتے. تو یہ ہے ذکر کے حلقے یا مجلس. یہ ان کو کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں روضات الجنات. اوکے، تو سمجھ میں آیا؟ دا گارڈنس یعنی کہ دا میڈوز آف دا پیراڈائز. اوکے، انگلش میں جس کو کہتے ہیں، انگلش میں تو ویل فیمس حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں. میں تو اپنی کلاسز میں یہ کتنی مرتبہ بتا دیا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، آیت نمبر 40 میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے. تو معاف کرنے کی عادتیں ڈالیں. فمن عفا، عف کرو. عفا عین فا واو جس کا روٹ لیٹر ہے. ابھی میں نے میننگ سمجھا تھا. عف کیا ہوتا ہے؟ ایسے اریز کرنا ہوتا ہے. جب پینسل سے کچھ چیز لکھ دی جاتی ہے، اگر وہ غلط ہے تو اس کو مٹا دیا جیسے جاتا ہے، ایک اریزر سے اریز کیا جاتا ہے. اوکے، یہ اس طریقے کا لفظ ہے. تو گناہوں کو اپنے مٹاؤ، اریز کراؤ، عف کر کے معاف کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. العفو اس کا نام ہے. پھر ونس اگین وہ دعا پڑھیں آپ سبھی لوگ. اللہم انک عفو تحب سبوں کو یاد ہے یہ دعا؟
سبوں کو یاد ہے یا کسی کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے یاد ہے میم. اگلی آیت میں آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ چھوٹا سا ایک رکوع ہے، یہ اتنا خوبصورت رکوع ہے، کیا کریں، وقت کی کمی سے مجھے وہ کرانے نہیں ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کون سا ہے روح من امرن؟ قرآن کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن why it is the ruh of the human beings. The Quran is called as the ruh, the soul of the human beings. ہر ایک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، تو اس روح کو ہی قرآن کہا گیا ہے. کیوں؟ قرآن تمہارے روحوں کی غذا ہے، یہ دلوں کی زندگی ہوتی ہے. جسم تو صحت مند رہے، جسم کو صحت مند رکھنے کے پورے جتن کر دیں. جتنی دوائیاں ہیں، جتنا آرام ہے، جتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ پھرا جاتا ہے، دوائی لائی جاتی ہے، کھائی پی جاتی ہے. وہ جتنا ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ریسٹ بھی کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ یور روح؟ روح ہی بیمار ہے تمہاری، تو روح کا علاج کا اس نے آپ نے کچھ اس کا اہتمام ہی نہیں کیا، اس کا پریپریشن ہی نہیں کیا. اور جسموں کا تو بیمار ہو جانا اٹ از یوزول تھنگ ہوتی ہے. یہ تو روحانی زندگی کا ذریعہ ہے دس قرآن. قرآن دیکھیں، جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو جیسے کہ جہالت کی موت ہوتی ہے. جہالت کی موت ہے یہ قرآن. قرآن پڑھنے کے بعد کوئی انسان جاہل نہیں رہتا. دنیا کے کتنی بھی پڑھائی پڑھ لو تو اس کو عالم نہیں کہا جاتا، علم والا نہیں کہا جاتا. قرآن کے نہ جاننے سے، نہ پڑھنے سے، وہ انسان دنیا کا اونچی چوٹی کی ڈگری رکھے مگر وہ جاہل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں بھائی، according to these ayats and the teachings of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو میں بیان کر رہی ہوں. And these are all the teachings of our salaf صالحین، our predecessors. اوکے، pious predecessors جو ہمارے گزرے ہیں سلف صالحین، ان کے بھی یہ ٹیچنگس. تو قرآن دلوں کا موسم بہار ہے. اللہ، یہ دعا کریں ہم سبھی، اللہم اجعلنی، اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری. چھوٹی سی دعا، ونور صدری صدری ای او ای آ ای او، بس اتنا ہی. سورۃ الزخرف، چھوٹی سی سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حامیم یہ بھی ون آف دا حوامیم سورت. والکتاب المبین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف المقطعات کو لکھنے کے بعد قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے دس کتاب از دا کلیئر اینڈ واضح کتاب، کلین اینڈ کلیئر کتاب ہے. اس کتاب کی قسم کھائی. تو پچھلی آیت میں وہ بہترین رکوع آف دا سورۃ الشورى کو کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَن تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے فرما دیا. صراط اللہ اس کو فرمایا ہے، اللہ کا راستہ. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. الا، خبردار ہو جاؤ، الی اللہ تصیر الامور. الحمدللہ. تو اس فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً حروف مقطعات ڈالتا ہے اور اس کے بعد قسم کھاتا ہے اس کتاب کی. یہ کلین اینڈ کلیئر کتاب ہے، تمہاری روحوں کی غذا ہے. اور کیا میں فرماؤں، ابھی تو میں نے اتنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. بے شک ہم نے کس میں بنایا اس قرآن کو، کون سی لینگویج میں نازل کیا؟ قرآنًا عربیًّا، عربک لینگویج میں اس قرآن کو اتارا. کیوں اتارا؟ لعلکم، so that کہ you all، تاکہ تم سب تعقلون، تم سمجھ سکو.
اوکے. تو اپنے کتاب کی یہ ساری باتیں بتاتا ہے، اور اس کے بعد کس طریقے سے جب تم سواری پر سوار ہوتے ہو تو کس طریقے سے تم کو سوار ہونا ہے، کیا کہتے ہوئے سوار ہونا ہے، کس طریقے سے سواریاں تمہارے قبضے میں تمہارے انڈر مسخر کر دیا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے رکوع میں جو یہ باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اوکے. علم الساعہ، پھر اگین قیامت کا علم، علم الساعہ. تو انہو لعلم، بے شک علم کیا ہے یہ تمہاری، للساعہ قیامت کے لیے. تم کو یہ ہے جو علم حاصل کرنا ہے ساعہ کا، ساعہ از دا قیامہ، کرنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. تو یہ ایک نشانی ہے قیامت کا علم حاصل کرنا. اس قیامت ایک جو نشانی ہے اس کا علم حاصل کرنا، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرنا. تمترن، شک ہرگز ہرگز، میں یہاں پہ ہرگز کا کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، مگر جب نون ثقیلہ آتا ہے تو تم کو ہرگز ہرگز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. فلا لا تمترن، نہیں شک کرنا. کیسا شک؟ اب نون ثقیلہ آیا ہے، نون مشدد آیا ہے، تو ہرگز ایڈ کرنا ہے، اتنی شدت ہوتی ہے. ہرگز ہرگز شک نہ کرو. واتبعونی، اور پیروی کرو. کس چیز کی تم کو پیروی کرنی ہے؟ میری، یا اپنے گھر کے بڑوں کی، یا اپنے گھر کے ولی کی، یا اپنے گھر کے امام کی؟ کس کی بات سننا ہے؟ میرے گھر کا بڑا امام شاید میرا جیٹ ہے، یا شاید میری بڑی ننند ہے، یا میری بڑی بہن ہے، یا میری بڑا ماموں ہے، یا چچا ہے، یا تایا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کوئی بھی ہے اس کے پیروی میں مجھے لگ جانا چاہیے. وہ جو کہتا ہے میں کر گزروں. مجھے کس کی پیروی میں لگنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہا ہے؟ تو تم اس کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک تو نمبر 1 پوائنٹ بتا دیا کہ تم کو شک نہیں کرنا ہے، اور تم کو کیا کرنا ہے. another point is وَاتَّبِعُونِي، نی نون وتھ کسرہ. ایکچولی اٹ از وَاتَّبِعُونَا تھا یہ، بٹ ہیئر اٹ از نی آیا ہے. تو نون کے ساتھ، یہاں نون کے ساتھ کسرہ، مطلب یا متکلم ہے یہاں پہ، یا متکلم ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو سم ریزنس. اوکے. اتباع کرو میری، بیکاز آف یا متکلم، یا ضمیر نون کسرہ کے ساتھ جو آئی ہے، اور میری ہی تم کو پیروی کرنا ہے. میری مطلب ناٹ میری بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، دس از یور رائٹ پاتھ. یہی ہے وہ سیدھا اور سچا راستہ. اب تو ہم کتنے لوگ صراط مستقیم، واٹ از دیٹ صراط مستقیم، اس کو جاننے کو، پرکھنے کو، سمجھنے کو، اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنے کے مطابق جو ہم کو کام کرنا ہے، وہ کتنے لوگ ہم میں سے کر رہے ہیں. اور کتنے لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لَعِلْمٌ، علم کس کے لیے ہے؟ کس کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے؟ لِلسَّاعَةِ، قیامت کا. اوکے. عیسیٰ علیہ والسلام انصاف والے حاکم بن کر نازل ہوں گے on that یوم القیامہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جاننا ہے. عیسیٰ علیہ والسلام صلیب کو توڑیں گے. یہ وہی شخص ہیں، آپ سبوں کو پتہ ہے who is عیسیٰ علیہ والسلام، عیسیٰ ابن مریم. وہ آئیں گے دنیا میں پھر سے، تو اپنے جو کرسچنس نے جو صلیب بنا رکھا ہے، اوکے، اس کو وہ توڑیں گے. نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. یہ آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے. یہاں پہ that علم الساعہ کا، اور the ساعہ is the علم about عیسیٰ علیہ والسلام also. تو نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. نبی آخر الزمان کون ہے؟ کون ہی نبی آخر الزمان؟ تو یہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. جو خنزیر کا گوشت جو
پورک کھا رہے ہیں کرسچن لوگ تو خنزیر کو ان کے پگ کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، جو جزیہ پے کرتے ہیں وہ ختم کر دیں گے، مال عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ اگر آپ اس مال کا صدقہ نکالیں گے، مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اگلی آیتوں میں یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ والسلام کا وجود بھی قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اب سبھی آپ کو پتا ہے، آپ تو نیوز میرے سے زیادہ اچھا آپ جانتے ہیں، پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، تو کس طریقے سے لوگ عیسیٰ علیہ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دیٹ از دا ایک چھوٹی سی سورت، اندر چھوٹی سی سورت الدخان۔ دخان پھر اگین ویری ایک چھوٹی ون آف دا حوامیم سورہ، یہ حامیم سے شروع ہوتا ہے، والکتاب المبین۔ اوکے، سورۃ الزخرف کس سے شروع ہوا تھا؟ حامیم والکتاب المبین۔ یہاں بھی ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کلین اینڈ کلیئر واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، وہاں پہ تھا زخرف میں۔ سورۃ الدخان میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں کیا فرمایا ہے؟ قسم حروف المقطعات کے بعد اپنی کتاب کی قسم کھانے کے بعد، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اوکے، اس کتاب کو ہم نے کس دن نازل کیا؟ انا انڈیڈ وی، انزلناہ وی سینڈ اٹ ڈاؤن، فی لیلۃ ایک رات میں، مبارکہ مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم منذرین میں سے۔ اب اس آیت کو سمجھے آپ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سی مبارک رات کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو کون سی مبارک رات میں قرآن نازل ہوا؟ اب سب کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا بھی ہے، میں امید کرتی ہوں پتا ہوگا آپ کو۔ اوکے، فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کی عظمت ہے، یہ اس کی میگنیفیشنسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات۔ پھر اگین یہ سورت دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ without any doubt، inna is a harf of emphasis، انزلناہ we send it down، فی لیلۃ القدر، اوپر بتایا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا۔ یہاں پہ ہے فی لیلۃ، لیلہ کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اتارا ہم۔ پھر اگین دیکھیے اندر آیت سورۃ البقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، شہر کہتے ہیں منتھ کو، the month of رمضان، شہر رمضان the month of رمضان، رمضان کا وہ مہینہ، الذی that which، the one who، یعنی کہ that month the month of رمضان کہ it is انزل، نازل کیا گیا، فیہ اس میں، شہر رمضان کی رات میں، شہر رمضان کا بھی رات نہیں کہا گیا ہے، تو ایکچولی اٹ از رات، مگر یہاں نہیں کہا گیا ہے۔ تو شہر رمضان ان دا منتھ آف رمضان میں نازل کیا گیا، اس منتھ میں، الذی اس منتھ میں، فیہ انٹ انزلہ نازل کیا گیا القرآن، تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو کتاب اتارنے کی ایک یہ ہوتی ہے، ایک بگننگ ہوتا ہے، کتاب اتارنے کی ایک بگننگ تو ہوتی ہے نا بھائی۔ تو شہر رمضان از دا بگننگ منتھ آف دا، یہ قرآن ہے، قرآن کو نازل کرنے والا یہ بابرکت رمضان کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کو نازل کرنے کی شروعات کون سے مہینے سے ہوئی؟ اکارڈنگ ٹو دس آیا کون سے مہینے سے شروع ہوئی اس کی ابتدا؟
شہر رمضان، اور شہر رمضان میں بابرکت رات میں، وہ سبھی راتوں میں نہیں نازل ہوئی، کوئی ایک رات میں نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی۔ اوکے، شروعات ایسے سٹارٹنگ ہوئی شہر رمضان، ان دا منتھ آف رمضان میں یہ نازل ہونا سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد 23 لانگ ایئرس میں یہ کمپلیٹ کیا گیا اس قرآن۔ See the order of the ayats. یہاں پہلے فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات شعبان کی رات ہے، یعنی کہ شب برات کی رات میں اتارا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں، مگر یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو many اور ویل ریپیوٹیڈ علماء اکرام، دا رائٹ اسکالرس، ائمان اکرام آف دا اسلام کہتے ہیں یہ بات، مگر چند شریر قسم کے لوگ چند یہ بنا لیے ہیں کہ یہ غایت پروف ہے کہ اس رات میں شب بارات میں نازل کی گئی، تو اس لیے اس کو میں نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں ڈالا ہے تاکہ آپ سمجھیں اس بات۔ سو دس از دا پروف۔ اوکے، تو کون سے رات میں یہ کہ نازل ہوئی یہ قرآن؟ ایک بہت ہی بابرکت والی رات میں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن۔ اوکے، وہ کون سی ہے؟ قرآن کی عظمت کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ کون سی رات میں اتارا؟ قدر کی رات میں۔ اب سبھی جانتے ہیں قدر کی رات، لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شعبان میں آتی ہے یا رمضان میں آتی ہے؟ تو نا اب آپ سمجھانے کے لیے آپ کو آسان ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے آپ سے تو آپ کیا سمجھائیں گے اس کو اس طریقے سے؟ جی میم۔ اوکے، انا کننا منذرین، اب اس کے لیے کوئی بھی جی نہیں کہے گا، وہ سب کہتے ہیں سپرفیشیل، زبان کے ٹپ سے جی کہتے ہیں، دیٹس اٹ، وہ بھی ایک یا دو بس، بقیہ سارے لوگ تو ڈر کے مارے کونے قدرے چھپ رہے ہوں گے، ڈر کے مارے بیٹھے ہوئیں گے۔ ہم تو ڈر جاتے ہیں نا یہ باتیں کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، یہ باتیں صحیح اور سچی باتیں پھیلانے کے لیے۔ تو انا کننا منذرین، کتاب کو نازل کرنے کا مقصد بتا دیا گیا۔ واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دا ریویلیشن آف دا قرآن؟ کیا ہے کتاب کو نازل کرنے کا مقصد؟ کیوں کتاب نازل کی گئی یہ قرآن؟ لوگوں کو اچھے اور برے سے آگاہ کرنا۔ اب ہم خود بھی اچھا یا برا اس کتاب سے نہیں لے رہے ہیں تو ہم لوگوں کو کہاں سے آگاہ کریں گے؟ ہماری زبانیں بند، آنکھیں کھلی رکھ کر دیکھتے ہیں، کانوں کو بند کر کے سنتے ہیں۔ ہم کان کھلے رکھ کر نہیں سنتے، ہم بند کر کے سنتے ہیں۔ قرآن میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، دونوں بھی ہیں۔ بشارت بھی، بشارت والی چیزیں بھی ہیں، اور انذار والی یعنی کہ خبردار کرنے والی بھی چیزیں۔ اس کا قرآن کا انداز ہی ایسے ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر بابرکت رات ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ سبوں کو پکی بات پتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی لیلۃ القدر کو ہم رمضان کے آخر عشرے میں ڈھونڈتے ہی ہم ان 10 راتوں میں وہ کون سے رات ہو یہ لیلۃ القدر، اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ساری 10 راتوں میں عبادت کر کے، جاگ کر ہم عبادات کر کے اس رات کو ہم بابرکت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا ہے لیلۃ القدر کے سورے میں، وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر؟ یہ 1000 مہینوں سے، الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، برابر نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، برابر نہیں کہا، بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور اس رات لیلۃ القدر میں اتنی بابرکت رات جو تم سورۃ الدخان سے شروع کرتے ہو، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اور کم نازل ہوتا ہے، روح الامین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ کتنی بابرکت رات ہوگی،
تو آپ پوری پوری کوشش میں لگائیں کہ جبرائیل امین سے آپ ہاتھ ملا سکیں، یا جبرائیل امین آ کر آپ کے سینے پر ہاتھ رکھے، یا سر پر ہاتھ رکھے، یا آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، یا ہاتھ سے ہاتھ ملا. پوری کوشش کریں آپ. کتنا خوبصورت، یہ سننے سے ہی اتنا اچھا لگتا ہے، بولنے سے اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے اور بھی اس کو خوبصورت، اس عمل کو خوبصورت بناتا ہے. وہ امیجنیشن کے ٹرائی ٹو امیجن آل دیز تھنگس، تصور میں لے آئیں. تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں پر فرشتے اتارتا ہے، وہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ایسے لوگ بن جائے نا آپ لوگ بھی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان 10 راتوں میں آپ کو بہترین عبادات کرنا ہے. کون سی رات لیلۃ القدر ہو ہم کو پتا نہیں. میں یہ نہیں کروں کہ ساری رات جا کر کرے، تھوڑی رات سوئیں بھی. ہاں، آپ جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی کہ سحور کے لیے اٹھتے ہیں، ایک ہاف این آور پہلے اٹھیں آپ، اس میں ذکر و اذکار کریں، قرآن یا قرآن کی تلاوت کریں، یا قرآن کی تلاوت صلاح میں کریں. بات ون اینڈ دا سیم ہے. تو اس کی جستجو میں لگ جائے کہ کیا فرشتے اس رات اتر رہے ہیں، کیا یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. ایٹ لیسٹ 10 راتوں میں اب تو ہم کو پتا نہیں ہے کہ کون سی رات طاق رات ہے، کون سی جفت والی رات ہے، آڈ نائٹ کون سی ہے، ایون نائٹ کون سی ہے. کیونکہ انڈینز اس کو کنفیوز کر کے چھوڑ دیے ہیں. یہاں کے سو کالڈ علماء اکرام نے اتنا کنفیوژن بھر دیا ہے. اب ہماری کون سی رات آڈ نائٹ ہے یا ایون نائٹ ہے، وی ڈونٹ نو. اس لیے 10 راتیں بھی آپ کریں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتا ہے. کیونکہ یہ قدر والی رات ہے، قدرت والی رات. قدر مطلب تقدیر لکھنے والی رات ہے. اس رات میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، دی بیسٹ ہے. It is not equal to 1000 nights. No, 1000 مہینے. But it is better than the 1000 مہینے ہے یہ. تو سورۃ الدخان میں یہی باتیں فرمائی ہیں، اور سورۃ الدخان میں دوزخ کا نقشہ اتنے اچھے انداز میں کھینچا گیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے دوسرے سورتوں میں کہ دوزخ کا نقشہ کیا ہے. تو اس میں یہاں پہ دوزخ والے لوگوں کے اوپر جس کے اوپر رحم کر دے، اس میں یہ بھی بات فرمائی گئی ہے کہ جس دن جس رات میں یا جس بندے پر رحم کر دے، اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ وہ هو العزیز الرحیم ہے. تو کن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم، شجرۃ الزقوم، زقوم کا پیڑ ہوگا. بے شک دوزخیوں کے لیے زقوم پیڑ کا پانی ہوگا. تو عام الاثیم، وہ ان کا کھانا پینا ہوگا، گنہگار کانٹوں بھرا کھانا پینا ہوگا. کل مہلی یغلی فی البطون، بطون مطلب پیٹوں میں، پیٹوں کو وہ جب اندر جائے گا تو جلا کر کاٹ کر رکھ دے گا. اوکے، تو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. دوزخ کا کھانا پینا وغیرہ سب بتانے کے بعد اس کے کانٹراسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین لوگوں کا مقام کیا ہے یہ بتاتا ہے. آخری دور کو صرف اور صرف یہی چیزیں ہیں اس میں کہ اس میں کیا بتاتا ہے، ان المتقین فی مقام امین. تو مقام امین کے حقدار ہوں گے متقین لوگ، ان کو رکھا جائے گا فی جنات و عیون، وہ جنات باغوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یلبسون من سندس، یلبسون وہ کپڑے پہنے ہوں گے، ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے سندس کے، ایک بہترین ریشم کے، سلک کے. وہ استبرقن another kind of ریشم، اور استبرقن متقابل، مسندوں میں آمنے سامنے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ کمپینین شپ کو لطف اندوز انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کے لیے حوریں ہوں گی وہاں پہ وغیرہ وغیرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو دیٹ از دا اینڈ آف دا سورۃ الجاثیہ. تو اینڈ آف دا سورۃ الدخان. سورۃ الدخان پھر اگین
تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو فرمائی ہے بات سورۃ الدخان میں کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک بابر کی کتاب ہے جسے رمضان کی مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے اور جس میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کون سی رات میں؟ اس مبارک رات میں جو رمضان الکریم کے مہینے میں آتی ہے اور اس میں روح الامین دوسرے فرشتوں کے ساتھ اترتے. اوکے کیا بھائی؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا، تو اس میں دعا کرنا چاہیے ان راتوں میں آپ کو کہ جب کوئی مشکل یا تکلیف ہو تو کثرت سے دعائیں کرتے رہیں. تو آپ کو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا آپ کو ڈر خوف لگتا ہے، مایوسی آتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں پڑھتے رہیں. اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الجاثیہ. سورۃ الجاثیہ شروع ہوتے ہیں پھر حامیم سے، کیونکہ اٹ از آلسو ون آف دا حوامیم سورہ. پھر اگین یہاں پہ آئی ہے، وہاں والکتاب المبین نہیں آیا ہے، مگر یہ آیت آئی ہے تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ، کس کی طرف سے کتاب نازل کی گئی؟ من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے، جو زبردست ہے، جو حکمت والا ہے. اوکے، سورۃ الجاثیہ. اوکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما کر کہتا ہے ان فی السماوات والارض. اوکے، السماوات والارض میں کیا ہے؟ لآیات للمؤمنین، مؤمنین کے لیے آیات ہی آیتیں جمع میں ڈالا گیا ہے. تو اتنی ساری جمع میں پلورالٹی میں اللہ جو بات کر رہا ہے، اتنی زیادہ نشانیاں ہیں. دیکھو ان پر غور و فکر کرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ. تو یہ کیا کیا بنایا گیا ہے، کس طریقے سے واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق. تو کس طریقے سے رات کے بعد دن آنا، دن کے بعد رات آنا، یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف مطلب بدل بدل کر آنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے من رزق، رزق نازل کرتا ہے. وہ پانی کی شکل میں ہے یا رزق کی شکل میں ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی، جو سارا رزق ہم بندوں کو جو پہنچاتا ہے وہ آسمان سے ہی تو نازل کرتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ، اور ہوا کا گھومنا پھرنا، تصریف کرنا، یہاں سے وہاں جانا، ٹھنڈی ہواؤں کا، جھلستی ہواؤں کا، بارش برسانے والی ہواؤں کا وغیرہ وغیرہ، یہ سب تمہارے لیے آیات ہی، نشانیاں ہی. ان میں تم غور و فکر کرو. جب ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو آپ کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا رہے، اب پانی برسنے والا ہے. And this is the risk from Allah subhanahu wa ta'ala from the skies. اوکے، تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمینوں میں جو بڑائی ہے، کون سی بڑائی ہے؟ ساری کی ساری بڑائی، all types of greatnesses اسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. اب لہو کبریا، میں یہ کبریا کو تھوڑا سا، یہ اللہ کے اٹ از ون آف دا بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو تھوڑا سا بولوں گی میں. اور ہم بیوٹیفل ایٹریبیوٹس سورۃ الحشر میں کے آخر رکوع میں پڑھیں گے، وہاں بھی ان کے کیا میننگس ہے. انشاءاللہ جب سورۃ الحشر پڑھیں گے تب بھی میں بتاؤں گی وہ چند بیوٹیفل اسماء و صفات. الکبریا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک کوالٹی ہے، اور کبریا belongs only and only to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، not to the بندہ. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ بندے اپنے آپ کو کبریائی میں ڈال لیتے ہیں، بڑے فخر و غرور میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تھوڑے سے ہیلز کے اچھے سے جوتے کیا پہنے کہ ہماری چال میں اتراہٹ یا مغرورہ یہ آ جاتی ہے، غرور سا آ جاتا ہے. اچھے کپڑے کیا پہنتے ہیں کہ ہماری چال ہی بدل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کبریائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے that is only and only for اللہ سبحانہ وتعالیٰ، not for the بندے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی.
کیا کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ جب خطبہ دیا کرتے تھے ممبر شریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبے کے دوران یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا، کبریائی خود بیان کرے گا، اوکے، اور کہے گا میں ہوں جبار۔ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جبار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ میں ہوں متکبر، تو کبریائی belongs only and only to Allah subhanahu wa ta'ala. جباریت belongs only to Allah subhanahu wa ta'ala. میں ہوں بادشاہ، I am the مالک، ملک and ملک and مالک، سب کچھ میں ہوں۔ میں ہوں غالب، غالب کا میننگ عزیز، I am العزیز، غلبہ دینے والا میں ہوں، سب پر غلبہ پانے والا میں ہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، اور ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بیوٹیفل ایٹریبیوٹ سے ہم دعائیں نہیں مانگتے، کیونکہ ہم پڑھے ہوئے نہیں، ہم جانے ہوئے نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بولتے۔ یہ اب جو ابھی ہم نے جو صفات پڑھی ہے تو آپ کی حالت غیر ہونے لگتی، آپ سمجھتے تھے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی جباریت کیا ہے، وہ کیسے العزیز ہے، وہ کیسے بادشاہ ہے، مگر ہم نہیں جانتے، ان باتوں کے اندر ہم اترتے نہیں نا، ہم یہ ہماری زندگی میں صبح شام نہیں ہے، اتنا دہراتے، آپ اتنی مرتبہ دہراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو آپ کانپتے، جو آپ تھرا اٹھتے، ان ناموں کی کبریائی کی وجہ سے وہ ممبر کانپنے لگتا جس پر آپ کھڑے ہوئے ہو۔ Try to imagine all these things. Try to visualize کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ اتنی مرتبہ ریپیٹڈلی ٹائمز ریپیٹ کرتے کہ وہ ممبر کانپنے لگ جاتا آپ کے کانپنے کی وجہ سے۔ تو لوگوں کی حالت جو دیکھ رہے ہوتے اصحاب کرام، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، یہاں تک کہ ہمیں اندازہ ہونے لگتا، اندیشہ ہونے لگتا، ڈر جاتے، اندیشہ ہونے لگتا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی نہ گر جائیں، کسی کے اوپر جون بھی رینگ رہی ہے، کسی کو احساس ہو رہا ہے۔ والسماوات مطویات، کیسے تلاوت کی؟ والسماوات، جتنے بھی سماوات ہیں، جتنے بھی اسکائز ہیں، جتنے بھی یونیورسز ہیں، جتنے بھی یہ گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ کلسٹرز ہیں، میجر کلسٹر جو ہیں اور جائگینٹک کلسٹرز جو ہیں، سب کے سب مطویات بیمینی، یمین اس کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہوتے ہیں؟ مطویات، لپیٹے ہوئے ہیں۔ Try to imagine all these things, my dear sisters. جب آپ صلاح میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹرائی ٹو امیجن آل دیس کہ ہی از دا جبار، ہی از دا متکبر، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ سب سے بالا تر ہے، وتعالی، سب سے دا موسٹ ہائی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ون مور ٹائم آپ پڑھیں، اب آپ پڑھیں، آپ سبھی کیوں خاموش؟ وتعالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، سبحانہ اسے ہے اللہ سبحانہ وتعالی، عما یشرکون، جو لوگ بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف باندھ رہے، اس کی ایڈجیکٹیوز، اس کی صفات کو نہ سمجھ کر وہ ایڈجیکٹیوز تم اپنے بندوں کو دے رہے ہو، اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ تمام جو بھی پارٹنرز بنا لیتے ہیں، یہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ان تمام شرکوں سے وہ کیا ہے؟ سبحانہ ہے، بالا تر ہے، سب سے اونچا ہے، جو بھی تم ٹھہراتے ہو وہ اس کو لگتا ہی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے اونچا ہے۔ سبحانہ کا میننگ جو کتابوں میں، یہاں کی تفسیروں میں، یہاں کے میننگز میں جو لکھا جاتا ہے، سبحانہ کا مطلب
تسبیح اللہ سبحانہ وتعالی کی. Glory be to Lord, glory be to Lord. Is it the glory be to Lord? تو سبحان اکارڈنگ ٹو دا کیا کہہ سکتے ہیں ان عربک لینگویج میں یہ جو قرآن نازل ہوا تو اس میں آتا ہے کہ بالا تر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سب سے اونچا، ہائیسٹ، دا موسٹ ہائیسٹ لیول میں وہ سب سے اونچا، پاک و صاف، منزہ و مبرہ، ہر ایک عیب و نقص سے پاک، سب سے اونچا. جو بھی تم عیب یہاں لگا رہے ہو، جو تم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے ہو، ان تمام چیزوں سے وہ پاک اور اونچا مبرہ ہے. تو اس لیے اردو میں بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، انگلش میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، بالا تر ہے. بالا تر ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ اس کو امیجنیشن میں لے آئیں، جو تیرنے والا ہوتا ہے، سبحانہ میں سبحہ اس کا میننگ تیرنا ہوتا ہے. تو وہ کیسے تیر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر رائٹ راؤنڈ میں، ڈوبتا نہیں ہے، وہ نیچے نہیں اترتا ہے. وہ جو پانی میں تیرتا جو شخص ہے، تیرنے والا، کیا پانی میں ڈوب کر اندر جا کر پانی کے نیچے اتر کر تیرتا ہے یا پانی کی سطح پر رہ کر تیرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پانی کی اوپری سطح میں. وہ جب تیرتا ہے، تو جب وہ تیرتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اندر کی لیئر بھی اس کو دکھتی ہے. جب وہ نیچے نگاہ ڈالتا ہے، رائٹ رون میں بھی نگاہ ڈالتا ہے، نیچے بھی ڈالتا ہے، تو ہر چیز اس کے آگے کلین اینڈ کلیئر، واضح طور پر اس کو دکھائی دیتی ہے. تبھی تو وہ ڈوبتا نہیں ہے. اس کی نگاہ چونکی کہ نہیں، ہاتھ پیر چونکے کہ نہیں، وہ ڈوب جاتا ہے. تو ایسے سبحان ہے، ایسے تیر رہے ہیں بالا تر ہو کر. ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اس کی دسترس میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے. جیسے اس کے دسترس میں مطلب اس کی ریچ میں ہے. تو سبحانہ کا یمین کبھی بھی نہ بھولیں آپ. ایسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق، جو بندہ جتنا اچھا تیراک ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق تیر رہا ہوتا ہے. تو سوچیں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کیسے ہوگی. میں آج ہفتے کے دن آپ کو یہ دا بیوٹیفل میننگ آف دا سبحانہ دے رہی ہوں. وہ تعالی بھی ہے، بہت اونچا، بہت اوپر، اعلیٰ سے اعلیٰ. اور عما یشرکون، ام یا ان پلس ما، کمبینیشن آف ٹو ورڈز، اس چیز سے جو یشرکون وہ شرک ٹھہراتے ہیں، ان تمام چیزوں سے سبحان ہے، وہ تعالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. What the meaning of this ayah؟ سبحانہ، یہ کیونکہ اتنے مرتبہ ریپیٹ ہوئے قرآن میں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اس لیے تو اللہ سبحانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کرتے تھے، اپنے اوپر لیا کرتے تھے. اس کے میننگز دل و جان میں، ان کے جسم کے اندر، دلوں کے اندر تک گڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لینگویج سے اس طریقے سے باخبر تھے آپ. اور ہم ان ساری چیزوں سے علم نہ حاصل کر کے کیا طریقے سے ہم رہ رہے ہیں. سوچیں آپ کہ ہم کو کس طریقے سے یہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اونچا اٹھانا ہے. اوکے کہ بھائی میں اب آپ اوکے کریں گے، سمجھ میں آیا تو آپ میں آ کے چلوں گی، میں نہیں تو میں آگے نہیں بڑھوں گی. جو اچھا سمجھنے والے ہیں پلیز وہ بات کریں. یا خاموش ہاں اوکے ہاں بھی ہوں بھی ہاں بھی نہیں. سمجھیں گے نہ سمجھ میں آئے گا، نہ وہ عمل کریں گے، نہ وہ اس کو لینے والے ہیں اور پھیلانے والے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہاں اوکے. زبان کی ٹپ سے نہیں مجھے چاہیے، دل سے، دماغ سے ریئلائز کریں اور اس کو مانیں اور اس کو سکیٹر کریں، پھیلائیں اس کو. الحمدللہ. اوکے، تو سورت یہ ہو گیا. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے سورۃ الجاثیہ. الحمدللہ. تو اس میں یہ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولی ہے متقینوں کا. اوکے، جب بھی متقین کا لفظ آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
استغفر اللہ سے. تو اللہ at the end of the 19 آیت دیکھیں واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. اوکے واللہ ولی المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کا ولی ہے. تو کس کو ولایت ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ شاید ہم کو ان سارے چیزوں کے میننگز بھی نہیں آتے. جب تقوی آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت ملتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم کو وہ ڈگری ملتی ہے، تو قرب نصیب ہوتا ہے. تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ہم کو نصیب ہوتا ہے. اوکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 کیا فرماتے ہیں؟ میں صرف آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. عبادت گزار لوگوں کو رلانے والی آیت یہ ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 21. فضیل بن عیاض رات کے اول حصے میں رحم اللہ، اوکے ہی از اے گریٹ اسکالر. تو اول حصے میں، رات کے اول حصے میں، دا فرسٹ پارٹ آف دا نائٹ میں اٹھتے آپ، یس سوتے نہیں تھے، بیٹھے جاگتے رہتے تھے. تو اول رات کے اول حصے میں اس آیت اور اس جیسی آیت، یہ آیت کو بھی پڑھتے، آیت نمبر 21 آف دا سورۃ الجاثیہ، اور اس ٹائپ کی دوسری آیتیں بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈالی ہیں قرآن میں، تو اس جیسی آیت کو پڑھ کر روتے رہتے. اور ہم کو کہیں رونا آتا ہے، ہم ایک دن ہاں ہم کو پتا ہو گیا، ہم کو چل گیا، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. کہتے کہ کاش کہ میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہ میں سے کس میں کون سے گروپ میں سے، I belong to which group. کل کے اس میں دیکھیں سورۃ الزمر میں پڑھا تھا ہم نے، the people of Jannah or the people of the hellfire, the companions of the Jannah or the companions of the hellfire. میں کون سی گروپ کو بلانگ کرتا ہوں. اتنا اس جیسے آیتوں کو پڑھ کر روتے روتے آپ. and you know کہ فضیل بن عیاض is a great ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی ان کا پیشہ تھا. اوکے یہ ڈاکے ڈالتے تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس بندے میں کس طریقے سے ایک واقعے نے، اب یہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے، ایک واقعے نے ان کی دنیا بدل ڈالی. وہ ایک چند آیتیں آپ نے سنے کی نہیں کہ سورۃ الحدید کی، ان کی بس ان کا دل و دماغ بدل گیا. وہ ایک آیت نے وہ کام کر دکھایا ان کے لیے. مگر ہم لوگوں کے لیے ایسے 10 نہیں 20 نہیں 100 1000 آیتیں بھی پڑھ لیں گے تو کیا پتا ہمارے دل ٹس سے مس نہ ہو، ہم سال میں ایک مرتبہ یہ قرآن سننے آئیں گے. واللہ عالم. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ ہم کو صالحات جو کام کرتے ہیں لوگ، صالحین لوگوں میں شمار کرے، صالحات کام کرنے والوں میں سے ہم کو بنائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے فرما برداروں، ان کے متقین لوگوں میں سے، محسنین لوگوں میں، اپنے دوستوں میں شامل کر لیں. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. Any questions from your side? تو